میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شہر علم و ادب مرکز ولا و ازا جہاں کے اہل حل و عقد نے جو طے کیا وہ بر صغیر میں مانا گیا. ایک ایسی سرزمین جس سرزمین کی فضا میں علم ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں سانس لینے والا ادیب کہلاتا ہے. یہاں کا انگوٹھا لگانے والا بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے. لکھنؤ کے لیے نہیں، میرے لیے اعزاز ہے کہ میں سرزمین لکھنؤ میں تاریخی امام باڑہ آصف الدولہ المعروف بڑا امام باڑہ، اس میں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ میری عزت ہے اور شاید یہ منظر جو میں اپنے وطن میں سال میں 2-4 مرتبہ دیکھتا ہوں، مخصوص ایام میں اس طرح کا رنگ تیار ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ سب خاموش رہ کے پیغام دے رہے ہیں کہ دونوں وطنوں کے لوگوں میں محبت ہے. میں اس پہ چاہوں گا اور گویا میں آج اس طرف سے اس طرف محبتوں کا سفیر بن کر آیا ہوں، اور یہاں کی محبتیں شاید ہی میرے وطن کے کسی شہر میں اس وقت کی مجلس نہ سنی جا رہی ہو. تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مجلس صرف لکھنؤ میں نہیں ہو رہی، یہ مجلس بر صغیر میں ہو رہی ہے. مبارک جگہ ہے، روحانی جگہ ہے. یہاں مانگی جانے والی دعا یقیناً مستجاب ہے. میں ممنون احسان ہوں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر نور اللہ مرقدہ الشریف، خطیب العرفان مولانا اشفاق مرزا اشفاق نور اللہ مرقدہ الشریف کے خانوادے کا، خاص طور پر میرے بھائی جو ہندوستان کے لاکھوں دلوں میں رہتے ہیں. یہ اگر ایک آواز دیں تو اس ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایسا مشاہدے میں ہے. مولانا مرزا محمد یعصوب عباس اور جانشین خطیب اکبر مرزا مولانا اعجاز اطہر، میں ان کے بھائیوں کا، ان کے خانوادے کا ممنون ہوں. ابھی خاص طور پر صدر دروازے سے یہاں تک آنے میں جن محبتوں کا میں نے مشاہدہ کیا، شاید مجھے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. میں ہندوستان کے سیاستدانوں، خاص طور پر جو انتظامی امور اور ملک کے حفاظتی ادارے ہیں، انہیں بھی اپنے دل میں خاص
मोहब्बत के साथ रख कर जाऊंगा कि उन्होंने आज की इस मजलिस के इनेकाद में किसी भी तरह की रुकावट को खातिर में ना लाकर मजलिस के इनेकाद में ताउन फरमाया। वक्त गुजर जाता है, काम रह जाता है, और काम भी गुजर जाता है, इल्म रह जाता है।